قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سألا جابرا عن قوله عز وجل ولن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن رافضة تقول إن علي رضي الله تعالى عنه في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي منادي من السماء يريد علي أنه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف. دیکھیے سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے کہ جب حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی مصر میں ہی رکنا پڑا تو بڑے بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے ابا مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جابر سے جب اس آیت کے مصداق کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ آیت اصل حضرت یوسف کے بھائیوں سے متعلق ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی اس حدیث کا مصداق ابھی اس آیت کا مصداق ظاہر نہیں ہوا۔ سفیان کہتے ہیں کہ جابر نے جھوٹ بولا۔ حمیدی کہتے ہیں ہم نے سفیان سے پوچھا جابر کی غرض کیا تھی؟ سفیان نے بتایا کہ رافضیوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت علی بادلوں میں اور ان کے اولاد میں سے جو بھی شخص حکومت وقت سے بغاوت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس وقت نکلتے ہیں جب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے۔ ابھی سے مراد وہ حضرت علی کو لیتے تھے، اور وہ پکارنے والا پکارتا ہے فلاں شخص کے ساتھ بغاوت کرو، خروج کرو۔ جابر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں آیت ہے، اور وہ جھوٹ بکتا ہے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ عقیدہ رجعت رکھتا تھا۔ وبه قال حدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما استحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا۔ عقیدہ رجعت رکھتا تھا۔ عقیدہ رجعت کی ایک تعریف تو یہی جو ابھی آ گئی ہے۔ دوسری تعریف ہے امام غائب کا خروج ہے، ظہور ہے۔ سورت میں الارض سے مراد سر من رائے والا غار ہے کا وہ کنواں مراد دیتے ہیں جس میں امام غائب چھپے بیٹھے ہیں۔ عقیدہ رجعت یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اب تک تقریباً 14 سے 15 روات کے احوال بیان کیے کہ کس طریقے سے انہوں نے محدثین نے نامزد کر کے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ 15ویں راوی ہے یہ حارث بن حصیرہ، کوفی ہے، ضعیف راوی ہے، جابر جوفی کا شاگرد ہے، عقیدہ رجعت رکھتا ہے، کٹر شیعہ ہے۔ شروع کے احوال اس کے بھی اچھے تھے، بعض محدثین نے اسی شروع کی حالت کو دیکھتے ہوئے توثیق کی ہے۔ امام نسائی نے سنن میں اس کی روایت کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے تفضیلی شیعہ وہ جو صرف حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، حضرت عثمان سے حضرت علی کو خلافت کے مسئلے میں راجح مانتے ہیں، تفضیلی شیعہ انہیں کہتے ہیں۔ ابوالاسد دؤلی، مولانا جامی، امام تفتزانی کے بارے میں بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ یہ تفضیلی شیعہ تھے۔ رہا وہ شخص جو حضرت علی کو شیخین پر مسئلہ خلافت میں ترجیح دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ نہیں ہے بلکہ غالی شیعہ ہے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والتشیع محبت علی وتقدیمہ علی الصحابۃ فمن قدمہ علی ابی بکر وعمر فهو غال فی التشیع۔
وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ رَافِضِي وَإِلَّا فَشِيعِي وَإِنْ اعْتَقَدَ رَجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا فَأَشَدُّ فِي الْغُلُوِّ. تو یہ ہے. اب غسان کہتے ہیں میں نے یہ دیکھیے اس کے بارے میں بھی آگے. قال مسلم وسمعت ابا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على امر عظيم. تو امر عظیم پر اصرار کرتے تھے نہیں عقیدہ رجعت پر. تو حارث بن حصیرہ خاموش تبا بوڑھا تھا جو سنگین بات پر اصرار کرتا تھا. امام جریر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا. خیر جریر بن عبد الحمید سے. تو دیکھیے یہاں تک 15 روات کا نام لے کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ضعف کو بیان کیا.